अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फरहान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ई-कॉमर्स की जो हमने एक छोटी-सी मिनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके बाद एक मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप कोई ऐसा सिनेरियो बताएँ कि अगर हम एक ई-कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी होनी चाहिए? तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम तमाम कॉस्ट वगैरह को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है आप जितना प्रॉफ़िट चाहते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेंटरी परचेज़ करनी होगी। बट मोटा-मोटा हिसाब आपको समझ में आ जाएगा, तो दैट वुड हेल्प यू इन स्टार्टिंग योर ई-कॉमर्स सेटअप। तो सबसे पहले कि अब हम बात करें तो ई-कॉमर्स सेटअप को चलाने के लिए आपके पास आइडियली स्पीकिंग एक वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए, वेबसाइट इसलिए ज़रूरी होती है कि वेबसाइट आपको एक ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस देती है। आपका एक डिजिटल स्पेस होता है जिस पे लोग आते हैं, आपके ब्रांड को देखते हैं, आपके स्टोर को देखते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के पेजेस को देखते हैं, उन पे रिव्यूज़ को देखते हैं और उस हिसाब से आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की एक फ़ील को लेते हैं और फिर वो आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। तो आपके पास एक वेबसाइट होना मेरे हिसाब से मस्ट है। अच्छा, और भी तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल लोग व्हाट्सएप पे कैटलॉग वगैरह लगा के कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे होते हैं। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। बट ई कॉमर्स के लिए आई विल सजेस्ट, मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास लाजमी तौर पे एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट दो किस्म की होती हैं, एक होती है वर्डप्रेस वेबसाइट और दूसरी, अगर आप ई कॉमर्स के लिए सेटअप चाह रहे हैं, तो रिकमेंडेड होती है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और उसके वेबसाइट के कुछ मंथली वो आपसे चार्जेस लेता है। तो अगर हम वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे मैं समझता हूँ 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको कॉस्ट के अंदर फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहला कि अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो शॉपिफाई के ऊपर आप वेबसाइट खुद बना रहे हैं या आप किसी को वेबसाइट बनाने के लिए दे रहे हैं। अगर आप शॉपिफ़ाई पे वेबसाइट खुद बनाना चाह रहे हैं तो देखें कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर डिटेलिंग में जाएँगे तो आप वेबसाइट खुद डेवलप कर सकते हैं। 1-2 आपको यूट्यूब पे ऐसी लिंक्स भी मिल जाएँगी जो कि ए टू ज़ेड पूरा शॉपिफ़ाई स्टोर बनाना आपको सिखाते हैं, तो आप ईज़िली अपना शॉपिफ़ाई स्टोर बना सकते हैं। बट ज़ाहिर है, एक अच्छा दिखने वाला, एक ब्रांडेड दिखने वाला शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने के लिए आपको किसी न किसी बंदे को हायर करना होगा। अच्छा, शॉपिफ़ाई स्टोर में एक मसला ये होता है कि शॉपिफ़ाई स्टोर क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ प्लग एंड प्ले वाला एक जगह है जहाँ पे आप अपने कोई भी थीम सेलेक्ट करके वहाँ से आप प्लग एंड प्ले कर रहे होता। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ेशन इतनी आसान नहीं मिलेगी और कस्टमाइज़ेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको जो कोडर चाहिए या आपको जो प्रोग्रामर चाहिए या जो वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाला बंदा चाहिए, वो उस फील्ड में चीता चाहिए। इसके चार्जेस थोड़े-से हमेशा ज़्यादा होते हैं बनस्बत अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस में वेबसाइट बन भी जाती है, बहुत अच्छी कस्टमाइज़ेबल वेबसाइट भी होती है, आप जो चाहो वैसे आपको वेबसाइट भी मिल जाती है। बट कुछ ना कुछ ऐसे मामला एटलीस्ट मैंने देखे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है ना थोड़ी-सी स्लो फ़ील करती है और ई-कॉमर्स में अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, तो आपका जो है ना मसला बन सकता है, क्योंकि आपका जो बंदा है वो बाउंस बैक होके जा सकता है। तो सबसे पहला काम आपने वेबसाइट बनानी है, चाहे वो ई-कॉमर्स चाहे वो वर्डप्रेस हो या शॉपिफ़ाई हो, तो आपकी तकरीबन एक अच्छी वेबसाइट $200 से $300 के दरमियान, यानी पाकिस्तानी 50,000 से लेके बल्कि 60,000 से लेके 1 लाख रुपए अगर आप समझ लें, तो एक वेबसाइट इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, अगर इसमें आप शॉपिफ़ाई वेबसाइट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका एक मंथली खर्चा ये भी होगा कि तकरीबन 29 टू $30 मंथली फ़ीस है शॉपिफ़ाई स्टोर की। तो आपको शॉपिफ़ाई को $30 पर मंथ देने हैं, तकरीबन ये पाकिस्तानी मोटा-मोटा ₹9,000 हो गया आज के वक़्त की अगर हम बात करें। ये 2 फ़ीस हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि एक बनाने के खर्चा, दूसरा आपका उसको रिटेन करने का खर्चा। तीसरा खर्चा ये होगा कि आपने अपने नाम पे एक डोमेन लेना है। इस पे बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो डोमेन बहुत अच्छा होना चाहिए। डोमेन आपके ब्रांड को प्रमोट करने वाला होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितना अच्छा डोमेन आपको मिल सके उतना अच्छा डोमेन देना चाहिए। ये एक बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट है और आपको ये आगे जाके इसकी बात समझ में आएगी। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट बनाने के खर्चे। अच्छा, ड्यूरिंग वेबसाइट यानी अब तक अगर हम बात करें कि तकरीबन हम लाख रुपए मोटा-मोटा वेबसाइट पे खर्चा कर चुके हैं। बहुत सारी फ्री भी बन सकती है, जैसे कि मैंने कहा शॉपिफाई आप फ्री बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। अगर आप एक बंदे से कर बना रहे हैं तो समवेयर बिटवीन 60,000 टू 1 लाख रुपीज़ आपका खर्चा है और 30,000 रुपए 10,000 रुपए आपका उसका खर्चा हो जाएगा डोमेन का, सॉरी शॉपिफ़ाई के रेंट का, और तकरीबन $20 के करीब-करीब आपको एक एवरेज डोमेन मिल जाता है। अगर आप बहुत अच्छा डोमेन चाह रहे हैं तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। तो एक एवरेज डोमेन $20 का मिल जाता है, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो तकरीबन $20 हमारे तकरीबन 6,000 हुए, तो मोटा-मोटा हम पकड़े तो ₹15,000 डोमेन प्लस फर्स्ट मंथ ऑफ शॉपिफ़ाई। और अगर हम 1 महीना शॉपिफ़ाई की फ़ीस की बात करें या वर्डप्रेस वेबसाइट की फ़ीस की बात करें, तकरीबन 60,000 से लाख रुपए बनने लगेगा। उसके बाद आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पीस है,
دیٹ از دا ایک انوینٹری کاسٹ. آپ جتنی انوینٹری خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے اپنی انوینٹری پرچیز کرنی ہے. اب میں تقریباً یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ خرچے ہمارے ریکرنگ خرچے جو ہیں یہ کم و بیش 20-30 ہزار تو ہوں گے. آپ جتنا بھی چھوٹا سیٹ اپ تو نہ چلاؤ, کیونکہ دیکھا ہم نے کہ 10,000 روپے ہمارے اس کے کاسٹ لگ رہی ہے, کیا کہتے ہیں, شاپیفائی اسٹور بھی کاسٹ لگ رہی ہے, پلس آج کے اپنا فلائرز دیں گے, آگے جا کے ہم چیزیں بیچیں گے, لاجسٹک کی کاسٹ ہے, اس میں بھی آپ کے 20,000 روپے لگیں گے. کہ 20,000 کی کاسٹ کو ریکور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے کی انوینٹری ہونی چاہیے. تو 3 سے 4 لاکھ کی انوینٹری. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے سورس کر رہے ہیں یا آپ چائنا سے سورس کریں. اگر آپ چائنا سے سورس کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے کیوں نہ کہ کارڈ وغیرہ یوز کریں گے. اگر آپ لوکل کارڈ یوز کر رہے ہیں, ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, تقریباً پاکستان کے وقت اس وقت 10 سے 12% ٹیکس کرتا ہے. کریڈٹ کارڈ کے اوپر شاید کی جگہوں پہ 6% کرتا ہے, اور آپ کوئی انٹرنیشنل کارڈ یوز کرتے ہیں تقریباً آپ تو اس کو 6% ٹیکس سیکھتا. تو آپ نے سب سے پہلے آن دیٹ پرٹیکولر اسپاٹ علی بابا سے آپ پرچیز کریے, ڈفرنٹ پلیٹ فارم سے آپ پرچیز کر رہے ہیں, تو آپ نے انوینٹری کاسٹ دیں گے, اور پھر آپ نے فری چارجز دینے چائنا سے مال پاکستان لانے کے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ سائز کے اوپر, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کی اسٹیٹ کے اوپر. لیکوڈ پاکستان کے اندر لانا بہت مشکل ہے, اور اگر آپ بیٹریز وغیرہ لانے کی بات کریں تو اس کو آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں بیٹریز وغیرہ پر امپورٹ کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کو ایک سالڈ آئٹم کی ضرورت ہے, مطلب سالڈ ان دیٹ سینس کہ وہ ایک فزیکل آئٹم ہو, بہت بڑا نہ ہو, بہت چھوٹا نہ ہو, میڈیم رینج کا آئٹم ہو, کیونکہ آپ کو وہاں کی لاجسٹک میں بھی آسانی ہو, جو پاکستانی لاجسٹکس میں بھی آسانی ہوگی. تو اگر آپ نے انوینٹری کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا 3 سے 4 لاکھ کی انوینٹری ہوگی. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ٹوٹل کاسٹ اس کی فیڈ کی بھی شامل ہوگی, تو یہ دو کاسٹ ملا کے آپ کی انوینٹری ہو گیا. اس کے بعد مارکیٹنگ کاسٹ ہے, اور دیکھیے مارکیٹنگ کاسٹ میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے 100 یونٹ منگایا, لیک سے 500 یونٹ کے حساب سے آپ نے آرڈر کیا, 500 روپے کا ایک آئٹم تھا اور آپ نے 100 یونٹ آرڈر کیے, تقریباً یہ 50,000 روپے بنا. لیک سے ہم اپنے ہی نمبر کے دوبارہ سے جاتے ہیں کہ ہم نے 1,000 یونٹ آرڈر کر لیے, تو 5 لاکھ کا مال ٹوٹل پڑ گیا پاکستان میں لینڈ کرتے ہوئے. اب شاید پروڈکٹ 2-3 لاکھ کا ہوگا, 1-2 لاکھ آپ کے فیڈ کاسٹ ہونے, یا پروڈکٹ 4 لاکھ کا ہوگا, 1 لاکھ روپے آپ کے فیڈ کاسٹ میں. یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اس پہ ایڈس چلانی ہے, اور ایڈس چلانے کے لیے آپ کو ایک گرافک ڈیزائنر کا بندہ چاہیے, اور یہ دوسرا ریکرنگ کاسٹ ہے جس کو میں کہہ رہا تھا. گرافک ڈیزائنر کا کام جو ہوگا آپ کے لیے ڈفرینٹ قسم کے کریٹرز بنانا, آپ کے پروڈکٹ کے لیے آپ کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے. ایک اور بڑا خرچہ لوگوں کا بھی ہوگا, تو ظاہر آپ لوگوں بھی بناؤ گے. ایک اچھا لوگو بنانے کے بھی تقریباً 2,000 3,000 5,000 ڈپینڈنگ اپون آپ کا کتنا مارکیٹ میں نام ہے اور آپ کس حساب سے لوگو بنانا چاہ رہے ہو, تو یہ بھی ایک لوگوں کی کاسٹ ہے, ون ٹائم کاسٹ. اور آپ کا ایک گرافک ڈیزائنر کا ریٹینر ہوگا جو کہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے کریٹو بنا کے دے رہا ہوگا. انیشیل اسٹیج میں کیونکہ آپ کا ایک ہی پروڈکٹ ہوگا یا 2 پروڈکٹ ہوں گے, تو آپ یہ 5 سے 7 ہزار روپے دماغ میں بنا کے رکھیں کہ یہ بھی آپ کا ایک گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے خرچہ ہوگا. ونس اگین سارے کام یہ خود بھی کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ اس اسٹیج میں اگر آپ باہر بندہ لینا چاہ رہا. تو اس کے بعد آپ نے جب کریٹرز بنا کے ایڈس چلانی ہے, تو ایڈس چلانے کے بعد آپ کے پاس ایک فگر آئے گا کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ. اچھا, یہ جو کریک ہوتا ہے کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ ہوتی ہے, اس کا بھی مطلب سمجھنا ہوگا کہ انیشلی ہم مارکیٹنگ کے میں 2 بڑے پلیٹ فارم سمجھ رہا ہوں. پہلا فیس بک, دوسرا ہے ٹک ٹاک. یوٹیوب پاکستان کے اندر یا ای کامرس کے اندر اتنا اچھا میرے حساب سے ریزلٹس نہیں ہیں. آپ یوٹیوب پہ ٹرائی لیکن کر سکتے ہیں. لیکن آپ فیس بک کی بات کریں گے, انیشلی فیس بک کی آپ کو جانتا نہیں ہے, تو آپ کو جیسے جیسے ایڈ چلاتے جائیں گے آپ کو ویسے ویسے پیسے دیتے رہنے گے. یعنی انیشلی آپ نے ایڈ چلائی, 1,000 روپے کا تھریش ہولڈ ریچ ہوگا, فیس بک آپ کو بولے گا 1,000 روپے دو, پھر وہ ایڈ چلائے گا. اور ایسے کرتے کرتے وہ ایک ایکسرسائز کرے گا جس سے وہ آپ پہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کرے گا. ایک پوائنٹ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ فیس بک آپ کو اتنی لیوریج دے گا کہ آپ لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کی ایڈ چلاؤ, اس کے بعد وہ پیسے کاٹے گا. اچھا, پیسے وہ 2 طریقے سے کاٹتا ہے, یا تو آپ کا تھریش ہولڈ ریچ ہو جائے یا مہینے کی اسپیسیفک تاریخ ریچ ہو جائے, اس حساب سے وہ پیسے کاٹتا ہے. ٹک ٹاک وغیرہ میں اگر آپ ایڈس چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو تھرڈ پارٹی ایجنسیز کے تھرو چلانی ہوتی ہیں, اور ان کے سرٹن پیکیجز ہوتے ہیں, تو وہ بھی تقریباً 20,000 یا 40,000 کے پیکیج ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون ڈالر کہ آپ کتنا ڈالر کا پیکیج لے رہے ہو. تو یہ بہت میٹر رکھتا ہے. لیکن لیٹس سے ہم آسان رکھتے ہیں, فیس بک کی بات کرتے ہیں, تو 500 روپے کا پروڈکٹ ہے, تو لیٹس سے 500 روپے آپ کا کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ کا موٹا کم ہونا چاہیے, لیکن ہم زیادہ رکھتے ہیں. تو 500 ملٹیپلائی بائی 1,000 پروڈکٹ آپ کے, اور 20% ریٹرن مان کے چلتے ہیں. سمجھے, ہمیں 1,200 پروڈکٹ بیچنے ہیں, ہمارے پاس پروڈکٹ 1,000 ہے, لیکن ہمیں 1,200 بیچنے کی, تو ریٹرن ہمارے پاس 20% آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پاس تقریباً 6 لاکھ روپے ایڈ چلانے کے بھی ہونے چاہیے. لیکن یہ 6 لاکھ کا آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کرو تو اب اپنے بھی آپ کے پاس آئیں, آپ ایڈ چلائیں, کرو اپنا ہے پھر آپ ایڈ چلائیں, اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ ہے وہ آپ کا لاجسٹک. دیکھیے لاجسٹک میں آپ کو جو خرچہ کرنا ہے نا, آپ نے 2-3 چیزوں میں خرچہ کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے فلائرس پہ خرچہ کرنا ہے, اپنے نام اپنے لوگوں کا فلائر بنائیں, بہت ضروری ہے. ببل ریپس وغیرہ خریدیں, اور اس طریقے کی چیزیں خریدیں جو کہ آپ کے مال کو سیکیور کرے گی. اس کے بعد آپ نے جو خرچہ کرنا ہے وہ آپ نے خرچہ کرنا ہے
جو آپ کا لاجسٹکس ہے وہ لاجسٹک پارٹنر کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ لاجسٹک پارٹنر کون ہے. جیسے ٹی سی ایس کی ایگزامپل ہے تو ٹی سی ایس آپ کو ایک ہفتے کے بعد آپ کے پروڈکٹس کے پیسے دیتا ہے. بٹ ہم ٹریکس کی بات کریں یا دوسرے ہمارے پلیٹ فارمس کی بات کریں تو وہ ایسے پلیٹ فارم میں جو کہ آپ کو 2-3 دن کے اندر بھی پیسے دے رہی ہوتے ہیں اور وہ آپ کے مانیٹری فلو میں کافی آپ کو ہیلپ کرے گی. تو لاجسٹکس میں بھی آپ پہ یہ فلائر کے ایک ریپلیکیٹو کاسٹ ہیں. جتنے آپ کے پروڈکٹ ہیں اس حساب سے آپ کے فلائر لگیں گے. جیسے بھی ہم نے بات کری 1000 پروڈکٹ ہیں ہمارے, 10 یا 15 روپے کا اگر آپ کو ایک فلائر مل رہا ہے تو 10-15 ہزار روپے کا آپ کا یہ بھی خرچہ ہو. تو موٹا موٹا سمرائز کریں تو ₹1,00,000 کی ویب سائٹ ہو گئی, تقریباً 10,000 روپے ہمارے ریٹیننگ کاسٹ ہو گئے جو آپ کی شاپیفائی کے آپ کو مت ہی دینے. اسی طریقے سے 5 لاکھ روپے کے آپ کے انوینٹری ہو گئے جو میں ایزیوم کر رہا. اس طریقے سے اس 5 لاکھ کے اوپر آپ پہ تقریباً 5 یا 6 لاکھ روپے آپ نے مارکیٹنگ کاسٹ رکھنا ہے. موٹا موٹا 11-12 لاکھ روپے کا آپ کا یہ شاپیفائی اسٹور اسٹیبلش ہو جائے گا اور آپ اس کو منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر گرو بھی کر سکتے ہیں. جیسے مال بکے گا ویسے آپ اس کو استعمال کریں اور ویسے ہی وہ پیسہ استعمال کریں. تو ظاہر ہے جب آپ چیزوں میں آئیں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ کو ایک ساتھ ہی 11-12 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ 1 لاکھ روپے کی مارکیٹنگ سے بھی کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں, 2 لاکھ روپے کی مارکیٹنگ سے بھی کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. شاپیفائی اسٹور آپ خود بنا سکتے ہیں, لوگو آپ خود بنا سکتے ہیں, برانڈ کے لیے آپ کریٹرز خود بنا سکتے ہیں. وہ سب کام آپ خود کر سکتے ہیں. جہاں بھی آپ خود نہیں کر سکتے, جہاں بھی آپ بندہ لائیں گے وہ بندہ آپ کے لیے پیسے چارج کرے گا. اسی طریقے سے اس کے میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں 2 بہت انپورٹنٹ پہلو ہیں اس پورے کام کا. نمبر 1 از دا پروڈکٹ. جو آپ پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہو, اپنے معیار کا ڈھونڈ رہے ہو, کیسے ڈھونڈ رہے ہو, پروڈکٹ ہنٹنگ بہت امپورٹنٹ سورس ہے. دوسرا اس کی مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کی مارکیٹنگ اور آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کے ہاتھ میں, باقی سارے کام آپ آؤٹ سورس کر دیں گے نا تو آپ زندگی میں آسانی فیل کریں گے. یہ میری ایک ایڈوائس ہے, باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں. آپ کے کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں کمنٹ سیکشن میں ضرور رپلائی کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, میں اس کو بھی ضرور ویڈیو بناؤں گا. تھینک یو.